المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج بائیکونیا کا 26واں درس ہے، تو آج ہم شروع کر رہے ہیں جو گزشتہ درس میں ہم نے تقسیم الخبر کی تقسیم کی، اس کے وصول کے اعتبار سے، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، تو آج ہم اسی بحث کو آگے لے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم نئے مضامین یہاں پر ڈسکس کریں، بہتر ہے کہ گزشتہ درس میں ہم نے کیا پڑھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے بات کی آحاد کے حکم پر، کہ آحاد پہ کیا حکم لگتا ہے۔ پھر ہم نے اسلام کے نظریے علم پہ بات کی کہ اسلام میں علم کا حصول کہاں سے ہوتا ہے، اور علم جو ہے کس چیز کو علم کہا جاتا ہے، اور کس چیز کو شک، کس چیز کو ظن، کس چیز کو وہم، اور اسی طرح علم ہونے کے لیے کون کون سے شرائط ضروری ہے۔ تو اس پہ ہم نے بات کی تفصیل کے ساتھ۔ پھر ہم نے ذرائع علم پہ بات کی، اور ہم نے کہا کہ وحی مسلمانوں کے یہاں سب سے بڑا ذریعہ علم ہے۔ اس میں ہم نے قرآن و حدیث کی بات کی، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اجماع بھی آپ کو علم دیتا ہے، کیونکہ امت کا اجماع جس چیز پہ ہوتا ہے تو یقینی ہے کہ وہ امت جو ہے یہ ضلالت پہ جمع نہیں ہوتی، تو جس چیز پہ یہ جمع ہوگی وہ یقیناً خیر ہی ہے۔ پھر ہم نے تقسیم علم پہ بات کی کہ علم جو ہے اس کی تقسیم ہم نے کی کہ اس کی تقسیم جو ہے دو طرح سے کی گئی ہے، ایک تو علم ضروری اور دوسرا علم نظری۔ پھر علم ضروری پہ بات کی ہم نے کہ علم ضروری جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو محتاج نہیں ہوتی ہے بحث کی، بلکہ انسان مجبور ہوتا ہے ان کو مشاہدے میں لا کر، وہ مجبور ہو جاتا ہے ان کو قبول کرنے کے لیے، اور اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے علم کو دفع کرے، ایسے علم کا وہ انکار کرے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ اس کی مثال ہے کہ نار گرم ہوتا ہے، جہاں بھی کبھی آپ نار دیکھیں گے، آگ دیکھیں گے تو وہ گرم ہی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے علم نظری کی بات کی، تو اس میں ہمیں نظر اور استدلال کی محتاجی ہوتی ہے، ہم ہم استدلال کرتے ہیں، ہم سٹڈیز سے کام لیتے ہیں، تحقیق سے کام لیتے ہیں، پھر جا کر ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ مثلا نماز کے بارے میں ہم نے کہا کہ نیت جو ہے کہ نماز میں نیت کرنی ہے، تو یہ اصل میں علم ہمیں حاصل ہوا اس کے بعد کہ جب ہم نے اس علم کا حصول کیا، تو ہم نے استدلال کیا، ہم نے تحقیق کی، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ نماز کے لیے نیت لازمی ہے۔ پھر ہم نے یقین کی بات کی کہ یقین ایسی چیز ہوتی ہے جس میں شک نہیں ہوتا، یہ اعتقاد جازم ہوتا ہے، اس کے مطابق جیسی وہ چیز ہو۔ پھر ہم نے ان دو میں فرق بھی کیا کہ علم ضروری جو ہے وہ بلا استدلال حاصل ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی شخص کو استدلال بغیر کسی استدلال کے کسی بھی شخص کو حاصل ہوتا ہے، اور علم ضروری جو ہے، علم ضروری ہر ایک سامع کو حاصل ہوتا ہے، جبکہ علم نظری کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں وہ اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ نظر سے کام لے، استدلال سے کام لے، تب جا کر وہ علم نظری حاصل کرتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ قرآن کی آیت جو ہے جس میں فاسق کا تذکرہ ہے کہ جب وہ کوئی خبر لے کر آئے تو اس حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم پوری تحقیق کریں اس حوالے سے۔ تو آیت میں نبا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان جاءکم فاسق بالنبأ۔ نبا کسی اہم خبر کو کہا جاتا ہے، نبا ہر ایک خبر کو نہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹین ورک میں جو عام روٹین خبریں آتی ہے تو اس پہ تو ہم آرام سے عمل کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی خاص خبر آ جائے جس پہ دین کا دار و مدار ہے تو ایسی صورتوں میں لازم ہے کہ ہم تحقیق سے کام لیں، اور اسی سے ہمارا جرح و تعدیل وغیرہ جو لٹریچر ہے اسی آیت کی بنیاد پر ہے۔ پھر ہم نے جو سب سے اہم بات کہی
جو سب سے اہم بات آج کے اس درس میں ہے وہ کنکلوژن ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ فتاویٰ سے ہم نے یہ عبارت لی ہے، جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 48، اور عبارت بہت ہی واضح ہے۔ اصل میں یہاں پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ خبر متواتر کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں اس عبارت میں ہمارے سامنے حقیقت آ رہی ہے کہ کون کون سا علم جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، کون کون سا علم کس بنیاد پر، کن قرینوں کی بنیاد پر ہمارے لیے قابل حجت بن جاتا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے، ابن تیمیہ ایک عبارت میں بیان کرتے ہیں ان العلم یحصل بکثرت المخبرین تارۃ، کہ کبھی کبھار علم حاصل ہوتا ہے راویوں کی کثرت سے، وقد یحصل بصفاتہم لدینہم وضبطہم، اور کبھی کبھار وہ حاصل ہوتا ہے ان روات کی صفات کی بنیاد پر اور ان کے دین کے حوالے سے جو صفات ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی جو ان کا عدل ہوتا ہے اس کے حوالے سے اور ان کے ضبط کے اعتبار سے، تو اس وجہ سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ وقد یحصل بقرائن تحتف بالخبر، اور کبھی کبھار یہ حاصل ہوتا ہے قرائن کے ذریعے سے، جو خبر کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں قرائن، اس کے ذریعے سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ ڈائریکٹلی جو خبر آتی ہے وہ ہمیں علم کا فائدہ نہیں دیتی، ہم ظنی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن ایسے قرائن اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اس بنیاد پر۔ یحصل العلم بمجموع ذلک، اور حاصل ہوتا ہے علم ان سب کو ایک ساتھ ملا کر بھی، یعنی روات کی کثرت، روات کی صفات، ان کے ضبط اور ان کے قرائن جو اس خبر کے ساتھ ہو، وہ سب زیر نظر رکھ کر یہ بھی ہمیں علم تک پہنچاتے ہیں۔ وقد یحصل العلم بطائفۃ دون طائفہ، کبھی کبھار علم حاصل ہوتا ہے ایک طائفہ کے ذریعے سے دوسرے طائفے کو چھوڑ کر، یعنی ایک طائفہ ایسا ہوتا ہے، ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جب وہ خبر آ جاتی ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ بھی وہ خبر لے کر آتا ہے لیکن ہم اس کے ذریعے سے وہ علم حاصل نہیں کرتے۔ وَأَيْضًا، اور ایسے ہی یہ بھی ہے کہ فَالْخَبَرُ الَّذِي تَلَقَّاهُ الْأُمَّةُ أَئِمَّةٌ بِالْقُبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَوْ عَمَلًا بِمُعْجِبِهِ، اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خبر جو ائمہ جس کو قبول کرتے ہیں، شرف قبولیت بخشتے ہیں اس خبر کو، جب وہ اس کو قبول کرتے ہیں تو وہ تصدیق یا عمل کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ خبر جب آتی ہے اور ائمہ جب اس کو قبول کرتے ہیں، یفید العلم، وہ فائدہ دیتی ہے علم کا، عند جماہیر الخلف والسلف، علماء خلف اور علماء سلف کے یہاں ان کا اس خبر کو ائمہ کا تلقی بالقبول عطا کرنا یہ بھی علم دیتا ہے۔ وَهَذَا فِي مَعْنِ الْمُتَوَاتِرِ، اور یہی خبر واحد جب ہوتی ہے تو ایک خبر واحد پھر متواتر کے معنی میں آ جاتی ہے، یعنی یہ مسئلہ جب یہ مختلف قرائن مل جاتے ہیں، خبر واحد کو بھی ایک ایسی سطح عطا کرتے ہیں جہاں پر علم جو ہے وہ قطعی بن جاتا ہے اور آدمی وہاں سے علم حاصل کرتا ہے، ظن کی حیثیت وہاں پر پھر باقی نہیں رہتی۔ تو گزشتہ درس میں بھی ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طرح خبر واحد کے ذریعے سے ہمیں یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہم نے مختصراً کہا کہ حدیث متواتر ہمیشہ صحیح قطعی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ احاد جو ہے اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں، حسن بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں اور موضوعات بھی ہوتے ہیں، اور جب خبر احاد صحیح ثابت ہو جائے تو علم دیتی ہے اور وہ حجہ ہوتی ہے عقائد میں بھی اور احکام میں بھی۔ پھر ہم نے امام سرخسی کی بات کی، اور اس کے بعد آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں احاد علماء احناف کے یہاں۔ اصل میں جو مسائل احاد کے حوالے سے ڈیولپ ہوئے ہیں، خصوصاً متجددین جو ہمارے ہیں، ماڈرنس طبقہ جو ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کو ڈھال بنا کر انکار حدیث کی طرف جا رہا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو وہ اپنے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے وہ خرافات ثابت ہو جائیں جو متجددین ماڈرنس طبقے میں ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان خرافات کی جڑ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، فقہا کے یہاں متواتر جو ہے قطعی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی متواتر حدیث سامنے آ جائے
تو وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ مشاہدہ خود کر رہے ہیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہو رہا تھا، اور یہ آپ کے مشاہدے پہ دلالت کرتی ہے. اگرچہ مشاہدہ نہیں ہے لیکن خبر اس طرح آ رہی ہے کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. ایک تو یہ چیز آپ زیر نظر رکھیے. دوسرا آپ یہ بھی زیر نظر رکھیے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو متواتر اگر 20 اسناد سے کوئی خبر آ رہی ہے تو بالفاظ دیگر ہر ایک سند جو ہے اپنی حیثیت میں وہ خبر احاد ہی ہے. تو خبر احاد مختلف جمع ہو کر متواتر بناتی ہے. تو اس چیز کو بھی زیر نظر رکھیے کہ متواتر کا جو بیسک یونٹ ہے وہ احاد ہی ہے، اور احاد جمع ہو کر اس درجے سے یہ روایات آ رہی ہیں، پائیدر روایات آ رہی ہیں کہ ہم اس کو متواتر سمجھ رہے ہیں، اور یہ متواتر تب جا کر قابل حجت بنتی ہے. لیکن فقہا کے یہاں ایک گروہ ایسا بھی ہے، اگر آپ کو ذہن نشین ہوگا تو جب ہم نے بات کی تھی حدیث کی تقسیم کے بارے میں تو ہم نے کہا تھا کہ حنفیہ کے یہاں، احناف کے یہاں ایک تو احاد ہے، دوسرا مشہور ہے، اور تیسرا متواتر. اور جب ہم یہ تقسیم کرتے ہیں یہ دوسرے جو محدثین ہیں ان کی تقسیم سے مختلف ہے. ان کے یہاں احاد ہے اور متواتر. احاد میں ہمیں مشہور بھی شامل کرنی ہے، ہمیں عزیز بھی شامل کرنی ہے، اور غریب بھی شامل کرنی ہے. لیکن احناف کے یہاں احاد ایک الگ قسم ہے، مشہور الگ قسم ہے، اور متواتر الگ قسم ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے یہ احناف کے یہاں کیوں ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. ان کے یہاں مشہور جو ہے، فقہا کے یہاں میں بات کر رہا ہوں، مشہور جو ہے وہ احاد کی طرح ظن ہے. علم کے لیے تو کافی ہے لیکن یقین نہیں دیتی. یہ ایک طبقہ ہے فقہا کا کہ مشہور احاد کی طرح ظن ہے، وہ یقینی نہیں ہے متواتر کی طرح. احاد کی طرح ظن تو ہے، علم کے لیے کافی ہے مگر یقین نہیں دیتی. جبکہ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ مشہور سے علم یقینی تو حاصل ہوتا ہے لیکن علم یقینی حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ استدلال ہے، وہ مشاہدہ کی طرح نہیں ہوتا. متواتر میں بالکل معاملہ مشاہدہ کی طرح ہوتا ہے، لیکن مشہور میں علم یقینی تو حاصل ہوتا ہے لیکن مشاہدہ کی طرح نہیں بلکہ وہ بطریق استدلال حاصل ہوتا ہے. اور تیسرا گروہ جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مشہور سے اطمینان تو حاصل ہوتا ہے نہ کہ یقین، اور ان سے یعنی مشہور حدیث سے کتاب اللہ پر اضافہ جائز ہے. یہ 3 مختلف آراء ہے فقہا کے یہاں. پہلا طبقہ کہ مشہور احاد کی طرح ظنی ہے، علم کے لیے کافی ہے لیکن یقین نہیں ہوتا، حاصل نہیں ہوتا. دوسرا طبقہ مشہور سے علم یقینی تو حاصل ہوتا ہے لیکن اس میں طریقہ جو ہے استدلال کا ہے، یہ مشاہدہ کی طرح نہیں ہوتا جو خبر متواتر کے ساتھ خاص ہے. اور تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے اطمینان تو حاصل ہوتا ہے مشہور سے لیکن یقین حاصل نہیں ہوتا، اور ان سے کتاب اللہ پر اضافہ جائز ہے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے فقہا کے یہاں کہ کیا ہم خبر احاد سے اضافہ کر سکتے ہیں. تو فقہاء احناف کے یہاں مشہور سے اضافہ کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی حکم قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن خبر مشہور میں آ رہا ہے تو اس کے ذریعے سے اس حکم کو لیا جائے گا. مثلا اس کی مثال ہے رجم. رجم کا معاملہ جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے اور یہ حدیث مشہور ہے. فقہاء احناف کے یہاں اس پہ عمل ہے. فقہاء احناف جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں. کیوں قبول کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مشہور سے ثابت ہے. جب یہ مشہور سے ثابت ہے تو وہ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور ان کے یہاں یہ قرآن پہ اضافہ ہے کیونکہ قرآن رجم کا تذکرہ نہیں کرتا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو قرآن جو کوڑوں کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن جو مارنے کا تذکرہ کرتا ہے، اس پہ جو اضافی حکم لگتا ہے وہ ایک خبر مشہور کی بنیاد پر علماء احناف، فقہاء احناف قبول کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا جو ابتدائی بحث ہماری ہے کہ فقہاء احناف کے یہاں مشہور صرف قابل حجت ہی نہیں بلکہ قرآن پہ بھی اضافہ ممکن ہے. تو وہ مشہور کا انکار نہیں، متواتر تو قبول کرتے ہیں، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں مشہور کی
جو دوسرے فقہا اور محدثین کے یہاں احاد کی قسم ہے، لیکن احناف فقہا کے یہاں وہ ایک الگ مستقل قسم ہے. تو فقہائے احناف اس کے ذریعے سے قرآن پر بھی اضافہ قبول کرتے ہیں. متواتر سے تو ممکن ہے ہی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو رجم اس کی ایک مثال ہو سکتی ہے. اسی طرح جو قسم کا کفارہ ہے کہ اگر کسی نے قسم توڑی تو اس کا کفارہ جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، تو اس پہ پیدر پہ کنٹینیوسلی روزہ رکھنا، یہ بھی یہ مشہور حدیث سے ہی لے رہے ہیں. اور اس طرح وہ قرآن کے احکام کی تخصیص یا قرآن پر زیادہ یعنی اضافہ کرنا مشہور کی بنیاد پر احناف کے یہاں قابل قبول ہے. لیکن احناف کے یہاں مشہور جو ہے وہ احاد سے اونچے درجے کی اور متواتر سے نیچے درجے کی حدیث ہے. اب احاد کا کیا معاملہ ہے احناف کے یہاں؟ کیونکہ اس احاد لفظ یعنی حدیث غریب کے ذریعے ہمیں ماڈرنسٹ ہمیں ایک مغالطہ دینا چاہتے ہیں کہ احناف بھی حدیث احاد قبول نہیں کرتے، جو کہ صحیح نہیں ہے. احناف کے یہاں اور فقہا کے یہاں، دوسرے فقہا کے یہاں احاد جو ہے وہ ظن راجہ دیتی ہے، ظن راجہ. اور ہم نے بات کی کہ محدثین کے یہاں جب قرائن ملتے ہیں تو یہ ظن یقین میں تبدیل ہوتا ہے. بہرحال فقہا کے یہاں احاد ظن راجہ دیتی ہے. اور دور اجتہاد میں یہ بات سمجھنے کی ہے، بہت ہی دقیق مباحث ہے یہ، کہ دور اجتہاد جب ہمارے ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ جب اجتہاد کا معاملہ چل رہا تھا تو بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا خبر احاد کا، خبر احاد کی حجیت کا. انہوں نے کہا کہ ہم خبر احاد کو حجت نہیں مانتے. تو اس میں جو محدثین کہتے ہیں کہ جو پہلا نام جس نے اس پہ بحث شروع کی وہ ابو علی محمد الجبائی ہے، جن کا انتقال 303 ہجری میں ہوا، یعنی چوتھی ہجری کے ابتدا میں، چوتھی ہجری صدی کے ابتدا میں. تو انہوں نے خبر واحد کا انکار کیا. اس سے پہلے بھی ہم نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے، وہ معتزلی تھا اور معتزلی ہونے کے ناطے اس نے کہا کہ اس سے علم تو حاصل نہیں ہوتا، یہ تو ظن ہے، اور دین کی بنیاد جو ہے وہ ظن پہ نہیں رہتی بلکہ وہ علم پہ رہتی ہے، وہ یقین پہ رہتی ہے. تو ایسے مباحث ان کے سامنے تھے جو فقہائے اس دور کے کچھ فقہا نے اس کو قبول بھی کیا کہ خبر واحد سے حجت نہیں لی جا سکتی. تو ہمیں اصل میں اس زمانے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس زمانے میں ایک بنیادی پرابلم یہ تھا کہ اس زمانے میں حدیثیں ایسی مارکیٹ میں چل رہی تھی، حدیثیں ایسی پھیل چکی تھی جو صحیح بھی نہیں، کچھ ضعیف تھی، کچھ موضوعات تھی، اور کچھ احادیث ایسی تھی جو بالکل کسی خاص مقصد کے لیے گڑھی گئی تھی. تو اس زمانے میں ایک پرابلم کھڑی ہوئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا نے احتیاط سے کام لینا شروع کیا، چونکہ حدیثیں آپس میں مل چکی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ فقہا نے اپنی شرائط کو سخت کیا. ابھی فن حدیث بھی اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا تھا کہ علماء اس طرح چیزوں کو پرکھتے، اور بہت ہی کنفیوژن تھا اس زمانے میں. معتزلہ وغیرہ جو لوگ تھے انہوں نے بہت ہی مسائل کھڑے کیے تھے، متکلمین نے بھی اس حوالے سے مسائل کھڑے کیے تھے. تو ایسے جو بحثیں تھیں انہوں نے ایک ایسا کنفیوژن کریٹ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دور میں امام شافعی رحمہ اللہ ان کا مناظرہ ہوا. اور مناظرہ ہوا آپ کو اگر آپ رسالہ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو دیکھیں گے کہ امام شافعی بصرہ میں مناظرہ کرتے ہیں معتزلہ وغیرہ کے ساتھ. تو خبر احاد کی حجیت پہ تو ان کے لمبے لمبے مباحث جو ہے وہ آپ کو رسالہ وغیرہ میں ملیں گے، اور آپ رسالہ پڑھ رہے ہیں تو وہاں انشاءاللہ آپ یہ چیپٹرز دیکھیں گے. تو اس وجہ سے فقہا میں ایک سوچ پیدا ہوئی کچھ فقہا میں کہ خبر احاد جو ہے وہ عمل کے لیے تو قابل اعتبار ہے لیکن عقیدے کے لیے قابل اعتبار نہیں. تو آپ ایک گروہ کو دیکھیں گے جو یہ کہتا ہے کہ خبر احاد سے ہم حجت لے سکتے ہیں احکام میں، عمل میں، لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے تو وہاں تو معاملہ قطعی ہونا چاہیے، وہاں کسی ظن کا دخل نہیں ہے. چونکہ فقہا کے یہاں ظن راجہ خبر واحد ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم خبر واحد سے عقیدے میں حجت نہیں لیں گے، لیکن ہم اگر حجت لیں گے
تو احکام کی حد تک، کیونکہ اگر ہم احکام میں حجت نہیں لیں گے تو پورا اس مسلمانوں کی جو سوسائٹی ہے وہ درہم برہم ہو جائے گی۔ تو اس چیز پر ہم دیکھتے ہیں کہ اشاعرہ جو تھے انہوں نے اس چیز کو قبول کیا، جو اسی طرح ماتریدیہ تھے انہوں نے بھی کسی حد تک اس چیز کو قبول کیا۔ بعض علماء تو ایکسیپشن تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اثر پڑا ان کا جو معتزلہ وغیرہ تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے مباحثے ہوتے تھے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے اس چیز کا انکار کیا۔ امام احمد ابن حنبل انہوں نے وضاحتاً کہا کہ جو خبر احاد ہے یہ حجت ہے دونوں میں، خبر واحد جو ہے یہ حجت ہے عقیدے میں بھی اور احکام میں بھی۔ تو یہ ایک ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ رہی کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دور میں، امام ابو حنیفہ کے دور میں، امام احمد ابن حنبل کے دور میں یہ ڈسکشنز تھے۔ اگر آپ الرسالہ کو دیکھیں گے تو جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ امام شافعی وہ مناظرے نقل کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے ان سے یہ کہا پھر انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو یہ مناظرہ ان لوگوں سے ہو رہے تھے جو اس درجے کے تھے کہ امام شافعی کے سامنے آتے تھے اور ان کو اپنے کوسچنز پوز کیا کرتے تھے۔ تو یہاں ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ احناف کے یہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا، اشاعرہ کے یہاں بھی ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جنہوں نے کسی زمانے میں یہ کہا کہ خبر واحد جو ہے وہ عقیدے میں حجت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ہمیں اس طوفان میں ایسے شخص نظر آتے ہیں جنہوں نے خبر واحد کو قبول کیا اور اس سے حجت لی۔ تو ایک مغالطہ یہ دیا جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خبر احاد کا انکار کیا، یا امام ابو حنیفہ نے خبر احاد پر اپنے قیاس کو ترجیح دی۔ بظاہر چیزیں ایسی ہی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر آپ فضل الرحمن کو پڑھیں گے تو فضل الرحمن کے یہاں بھی آپ کو یہی بات ملے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ فضل الرحمن یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تو خبر احاد کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن حقیقت وہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح جو ہمارا آج کے دور کا جو ماڈرنسٹ طبقہ ہے، مثلا غامدی وغیرہ، یہ بھی یہ مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہی باتیں شاید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے، لیکن وہ بات ہے ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ خدا نہ خواستہ منکر حدیث تو تھے نہیں، عالم تھے، بلکہ انہوں نے تو خبر واحد سے باضابطہ حجت لی ہے، اور اگر کبھی ان کو اپنی رائے کی مخالفت میں کوئی خبر واحد ملتی تو وہ اس اپنی رائے کو درست کرتے تھے۔ تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ امام ابو حنیفہ خبر واحد کو قبول کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو ایک فتویٰ ملا غلام کے امان کے حوالے سے، تو انہوں نے اپنی رائے کو بدل دیا۔ تو علماء کا کہنا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے خلاف نہیں جا سکتے، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ اس حدیث کے خلاف جائیں گے جو حدیث سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے۔ لیکن ایک ہوا کھڑی کی گئی خصوصاً آج کے دور میں کہ شاید امام ابو حنیفہ خبر واحد کے انکار کرنے والے تھے، وہ تو بات ہے ہی نہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 کتابوں کی ضرورت پڑے گی۔ ایک تو ہمارے پاس امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد الشیبانی۔ اصل میں اگر امام ابو حنیفہ کے مذہب کو سمجھنا ہے تو ہمیں ان کے شاگردوں کو سمجھنا ہے۔ امام محمد جو ہیں یا امام ابو یوسف، ان دونوں کی کتابیں ہمارے پاس ہے کتاب الآثار۔ کتاب الآثار چھپی ہوئی ہے، ان کی PDF کاپیز بھی آپ کو نیٹ پہ ملیں گی، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ ان پہ ایک عالم الافغانی انہوں نے ان پہ تحقیق بھی کی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں وقفیہ وغیرہ سے ان کتابوں کو۔ تو وہاں جب آپ دیکھیں گے کتاب الآثار دونوں ائمہ کی، صاحبین دونوں شاگردوں کی جب آپ دیکھیں گے تو وہ بات کرتے ہیں کسی بھی مسئلے کے حوالے سے تو کہتے ہیں قال ابو حنیفہ، اور پھر خبر احاد لاتے ہیں۔ میں مشہور کی بات نہیں کر رہا، مشہور تو ہے ہی اس میں بات کر رہا ہوں خبر واحد غریب حدیث کی، یعنی وہ جب حدیث لاتے ہیں تو وہ حدیث لاتے ہیں جو خبر واحد ہے اور اس کو بیان کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی بنیاد پر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مدون ہوا ہے مسلک امام ابو حنیفہ کا مذہب جو مدون ہوا ہے وہ اصل میں ان کی شاگردوں کی بنیاد پر ہوا ہے، ان کے شاگردوں نے وہ کام کیا ہے، امام ابو یوسف نے وہ کام کیا، امام محمد نے وہ کام کیا، اور انہوں نے وہ احادیث اپنے سامنے رکھی، کتاب میں لکھی، اور ہمارے سامنے وہ حدیثیں اب بھی موجود ہیں۔
اس میں ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں جو قابل اعتراض بھی ہو سکتی ہیں حدیث، کیونکہ نقد تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ ضعیف بھی اگر حدیث ہے، یہ چیز ثابت ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور اپنی آراء کو اس حدیث کے مطابق پیش کیا ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ آپ صحت کے حوالے سے ان پہ گفتگو کریں۔ اسی طرح ایک اور کتاب جو ہمارے پاس ایک اتھارٹی ہے، وہ کتاب الاصل یعنی المبسوط جو ہے، اس کو آپ جب دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو خبر احاد ملیں گے۔ امام ابو حنیفہ نے اس طرح کہا، پھر خبر احاد آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، 4 والیوم میں چھپی ہوئی ہے۔ کتاب الاثار 1-2 والیوم میں چھپی ہے، دوسری 1 والیوم میں چھپی ہے افغانی صاحب کی تحقیق کے ساتھ، تعلیقات کے ساتھ۔ یعنی خبر واحد کے حوالے سے، وہ خبر واحد جس میں امام ابو حنیفہ یا فقہائے احناف کے یہاں اصل میں عزیز اور غریب شامل ہے، تو وہاں آپ کو باضابطہ دلائل ملیں گے کہ امام ابو حنیفہ نے ان سے حجت لی ہے خبر واحد سے۔ اب اتنا ہی نہیں، اب کچھ لوگ یہ مغالطہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے تو حجت لے لی، لیکن کیا حضرت علی نے لوگوں سے قسم نہیں لی؟ کوئی حدیث اگر ان سے سنی پھر کہا کہ آپ قسم لیجئے کہ یہ حدیث آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، یا کبھی کاؤنٹر ایگزامینیشن کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ہاں یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ خبر احاد کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ اطمینان کے غرض سے خبر واحد کو تو قبول کیا جاتا تھا، اب بات کو پورا اس کی توسیع کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ آپ قسم لیجئے یا آپ دوسرے راوی کو پیش کیجئے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ نے قسم نہیں لی تو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ دوسرے قرائن سے بھی جب بات ثابت ہو گئی تو آپ قبول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے، میں نے محمد ابن حسن الشیبانی کی جو الاصل ہے، جس کو ہم مبسوط کے نام سے جانتے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 97 سے 2 واقعات لیے ہیں، اور یہ بہت ہی آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ خبر واحد سے یہ حجت لیتے تھے امام ابو حنیفہ یا نہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ واقعہ یہ ہے کہ دہیہ الکلبی جو تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے بھیجا۔ کہاں؟ ان کو بھیجا روم کے کیسر کی طرف خط لے کر، اور جب یہ ان کے پاس پہنچے تو اس کو ان کے خلاف حجت ٹھہرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ان کے پاس خبر جو پہنچی وہ خبر واحد تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حجت ٹھہرایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حجت مانتے تھے۔ لیکن یہاں پر جو چیز سمجھنی ہے کہ حنفی مسلک میں، مذہب احناف میں، آپ کلیئرلی دیکھیں گے کہ المبسوط میں اس سے باضابطہ استدلال کیا گیا ہے۔ اگر فقہائے احناف، اگر محمد الشیبانی خبر واحد سے استدلال نہیں کرتے، صحیح نہیں سمجھتے، تو وہ قطعاً اس کو نہیں لاتے۔ اسی طرح ہم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بیان کرتے تھے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں سنتا، بلکہ کوئی دوسرا شخص میرے پاس آتا اور مجھے وہ کوئی حدیث سناتا، تو میں اس سے کہتا کہ آپ مجھے اس پہ قسم لیجئے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق کوئی بات مجھ سے کہتے تو میں ان کی بات قبول کرتا، میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ آپ قسم لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق جو ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں تو کلیئر ہے کہ ان کو صدیق کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بالفاظ دیگر یہ کرینہ ہے، کہنے والا ایک ہی شخص ابو بکر صدیق ہے، تو خبر واحد ہے۔ لیکن حضرت علی ان سے قسم نہیں لیتے تھے، بلکہ جب ابو بکر صدیق کی زبان سے کوئی چیز ادا ہوئی، حضرت علی قبول کرتے تھے، اور اس کو بحیثیت حجت، بحیثیت دلیل کس نے لایا ہے؟ محمد ابن حسن الشیبانی نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبسوط جو ہے اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مبسوط خبر واحد کو قبول کرتی ہے، اور اگر قرائن ساتھ میں ہے تو کسی قسم کی توثیق کی ضرورت بھی نہیں۔ تو یہاں جا کر ہمیں اس چیز کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنی چاہیے کہ مشہور پہلے متواتر تو ابو حنیفہ اور ان کے جو دوسرے فقہا ہیں ان کے مذہب کے، وہ قبول کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ متواتر سے وہ قرآن پہ اضافہ بھی کرتے تھے۔ اب انہوں نے قسم الگ کی مشہور، تو مشہور کو بھی وہ قبول کرتے ہیں، اور اس سے بھی وہ اضافہ قرآن کریم پر کرنا درست سمجھتے تھے۔ اب تیسری چیز رہی خبر احاد، یعنی عزیز اور غریب۔
تو اس سے بھی امام ابو حنیفہ کے مسلک میں اگر ان کتابوں کتاب الآثار 2 اور المبسوط اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو واضح پتہ چلے گا کہ ابو حنیفہ کے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی خبر واحد جس کو قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ جب ان کے شاگردوں نے اس سے استدلال کیا تو ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ ابو حنیفہ نے بھی اس کو قبول کیا۔ اب مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہاں ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کی طرح ہمارے پاس رسالہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ امام شافعی کے اصول کیا ہے اور ہم رسالہ کھول کے چیزوں کو سمجھتے ہیں، یا جماع العلم ان کی کتاب ہے یا الام ہے، یہ کتابیں دیکھ کر ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے یہاں کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں۔ اب کیا ہے، ہمارے یہاں ان کے فتاویٰ ہے، ان کی آراء ہے، جن آراء کو سامنے رکھ کے ہم نے ان آراء کا انالیسس کر کے امام ابو حنیفہ کے اصول سمجھنے کی کوشش کی، تو اس بنیاد پر ہمارے سامنے کچھ دشواریاں آئیں۔ دشواریاں یہاں آئی کہ کبھی ہم نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی جگہ کوئی خبر واحد جو ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنی قیاس کو ترجیح دے رہے ہیں، کسی جگہ وہ خبر واحد کا بالکل اس کے ساتھ ٹچ بھی نہیں کرتے۔ تو ہمارے پاس وجوہات سامنے نہیں ہے، جب وجوہات سامنے نہیں ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تو خبر واحد ماننے کے قائل ہی نہیں تھے، جبکہ وہ بات حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ اصل میں معاملہ کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں جو ضبط کے شرائط ہیں، ہم نے عدالہ پڑھی، ہم نے ضبط پڑھا۔ ہمارے یہاں جو ضبط ہے وہ 2 طرح سے ہے۔ ہم نے کہا کہ ضبط یا تو سینے کی بنیاد پر ہوگا کہ حافظہ کیسا ہے اس کا، یا اس کی کتاب کی بنیاد پر ہم ٹیکسٹ چیک کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے یہاں ضبط کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ راوی جو ہے وہ فقیہ ہونا چاہیے۔ اگر فقہ میں مہارت ہے تو وہ ضبط کی شرائط میں انہوں نے ایک شرط ایڈ کی تھی جو کہ محدثین کے یہاں نہیں ہے۔ فقہائے احناف کہتے ہیں کہ یہ شدت تھی امام ابو حنیفہ کی۔ بہرحال امام ابو حنیفہ نے کہیں یہ لکھا نہیں ہے، بلکہ جو فقہائے احناف ہے انہوں نے باضابطہ امام صاحب کا جو فقہ ہے اس کا تتبع کر کے یہ چیزیں ہمارے سامنے لائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر راوی روایت کر رہا ہے اور وہ فقیہ ہے، اور دوسرا راوی بھی روایت کر رہا ہے اور وہ فقیہ نہیں ہے، اور ان 2 روایات کے درمیان تضاد ہے، تو ایسی صورت میں ترجیح اس روایت کو دی جائے گی جس میں راوی فقیہ ہے۔ اگر غیر فقیہ راوی روایت کرے تو اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ بہرحال یہ ہم نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہمارے پاس جو آئی ہے وہ اصل میں ایک مناظرہ ہے جس کو نقل کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ مناظرہ ہوا تھا امام اوزاعی اور ابو حنیفہ کے درمیان۔ یہ بہت ہی مشہور مناظرہ ہے رفع الدین کے حوالے سے، کہ ابو حنیفہ اور امام اوزاعی بیٹھے اور انہوں نے مناظرہ کیا، بحث و مباحثہ کیا کہ کیا رفع الدین صرف ابتدائی نماز میں ہے، یا یہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، یا اس وقت بھی ہے۔ پھر اس مناظرے میں دونوں نے احادیث پیش کی، ایک نے عبداللہ ابن مسعود حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پیش کی، کوفہ سے تعلق رکھتے تھے، اور روایات جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وہ تو کوفہ سے ہی آتی ہے، عراق وغیرہ سے جو ہمیں روایات ملتی ہے، جو مدرسہ ہمارا ہے کوفے کا۔ اور یہاں سے امام اوزاعی چونکہ وہ حجاز کے تھے تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی۔ تو پھر جب ایک روایت میں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ صرف ابتدا میں کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت بھی، سر اٹھاتے وقت بھی وغیرہ، یہ لمبا مناظرہ ہے۔ پھر جب ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کیوں نہیں لی، تو انہوں نے کہا کہ یہ غیر فقیہ ہے، تو میں غیر فقیہ کی روایت نہیں لیتا، جب ٹکراؤ ہو 2 روایتوں میں، تعارض ہو، تو میں ترجیح دوں گا عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود تو عبداللہ ابن مسعود ہے، یعنی ان سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہو سکتا۔ مگر ایک چیز ہے کہ یہ مناظرہ جو ہے یہ مشکوک ہے، اس کی سند ہی ثابت نہیں ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام اوزاعی کے درمیان ایسا کوئی مناظرہ ہوا تھا، کیونکہ خود ان کے جو کانٹمپریریز تھے انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو اس سے جو چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو ہمارا یہ کہنا کہ یہ امام ابو حنیفہ نے شرط بنائی تھی قبول احاد کے لیے کہ جو راوی ہے وہ فقیہ راوی ہونا چاہیے،
اس کی ہمارے پاس کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ تو اب جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کچھ مسائل میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ مسائل میں ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ خبر واحد کو ترجیح دے رہے ہیں اور قیاس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے جو ڈسکشنز ہے وہ ہمارے سامنے بہت ہیں، چونکہ ہم یہاں پر چیزوں کو مختصر بیان کر رہے ہیں، فقہ کی کلاس میں یہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ ہمیں کچھ چیزیں ایسی مل رہی ہیں جہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حدیث نہیں ہوتی میں قیاس کو نہیں چھوڑتا، یعنی وہ اس خبر واحد کو لے رہے ہیں۔ کئی مسائل میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ خبر واحد کو لے رہے ہیں لیکن قیاس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پر مختصراً میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے بارے میں جو فقہا نے کچھ اصول خبر واحد کے حوالے سے مستنبط کیے ہیں، ان کے استخراج کیا ہے، ان کو حاصل کیا ہے امام ابو حنیفہ کے مسلک کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ پھر مزید اس پہ بات ہوگی اگلے درس میں۔ پہلا اصول جو انہوں نے سامنے پیش کیا ہے، اور اس پہ بحث ہو سکتی ہے، کہ جب خبر احاد آپ کے پاس ہو تو اس کا موازنہ کیا جائے گا، اس کا مقارنہ کیا جائے گا دوسری ادلہ شرعیہ کے ساتھ۔ وہ ادلہ شرعیہ کیا ہے؟ مثلا اگر کوئی بات حدیث سے آ رہی ہے تو اس کو قرآن پہ پیش کیا جائے گا، اگر قرآن کے ساتھ کہیں تعارض ہے تو حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ خبر واحد کی میں بات کر رہا ہوں۔ نمبر 2، حدیث کا خبر واحد کا موازنہ کیا جائے گا حدیث مشہورہ کے ساتھ۔ کوئی ایسی سنت جو مشہور ہو امت میں، اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ اگر ایک خبر واحد جو ہے وہ سنت مشہورہ کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، اگر کوئی خبر واحد آ رہی ہے اور یہاں اجماع امت ہے تو اس کا موازنہ اس کے ساتھ کیا جائے گا، اجماع کو لیا جائے گا اور خبر واحد کو اس صورت میں قبول نہیں کیا۔ یہ فقہا کہہ رہے ہیں، ابھی ہم نے کوئی حتمی اس میں سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ اسی طرح کہ خبر واحد جو ہے اس کو اسی باب میں دوسرے ثابت شدہ احادیث کے ساتھ مقارنہ کیا جائے گا، موازنہ کیا جائے گا۔ اگر وہ ان سے متعارض ہے، ان سے تعارض کر رہی ہے تو خبر واحد کو چھوڑا جائے گا اور دوسری احادیث جو اس باب میں ثابت شدہ ہے ان کو قبول کیا جائے گا۔ یا اسی طرح کوئی موروثی عمل، کوئی تعامل امت میں چل رہا ہے اور خبر واحد آ جائے اور وہ اس کے ساتھ تعارض کرے، اس وقت موروثی عمل کو لیا جائے گا اور خبر واحد کو چھوڑا جائے گا۔ یا کوئی قواعد کلیہ ہے شریعت میں، ایک اسٹیبلشڈ اصول ہے جس کے اندر کئی جزیات آتی ہیں، تو خبر واحد اگر اس قاعدہ کلیہ کے ساتھ اختلاف کرتی ہے تو اس صورت میں بھی خبر واحد کو چھوڑا جائے گا اور اس قاعدہ کلیہ کو لیا جائے گا۔ اور 7واں کہ اگر کوئی خبر واحد آ رہی ہے اور عموم بلوا، جو لوگوں میں جو عام چیز پھیلی ہوئی ہے اس کے خلاف وہ جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی عموم بلوا کو رکھا جائے گا اس کے پیش نظر، تاکہ عوام کو حرج نہ ہو، اس کو قبول کیا جائے گا اس عمل کو، اور خبر واحد کو اس وقت اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ ڈسکشنز ہے جو فقہائے احناف نے خبر واحد کے حوالے سے لی ہے، لیکن اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر فقہائے احناف کے ان اصولوں کو قبول بھی کیا جائے، پہلے تو اس پہ ہی کوسچن مارک ہے کہ کیا ان کو قبول کیا جائے گا، کیا یقیناً ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسا کہا تھا، کیونکہ یہ سارا معاملہ ہے جو ڈیڈکٹڈ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود لکھی ہے، یہ اس کو ہم ڈیڈکٹ کر رہے ہیں، ڈیڈیوس کر رہے ہیں ان کے فقہ سے۔ تو پہلا سوال کہ کیا سچ مچ ایسی بات ہے، کیونکہ ہمیں کئی شواہد ایسے مل رہے ہیں جو ان 7 کے خلاف جا رہی ہیں، خود ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک میں کچھ چیزیں ایسی مل رہی ہیں جو ان کے ہی خلاف جا رہی ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اب اگر ہم مانیں بھی کہ یہ 7 اصول جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب میں ہے خبر واحد کے حوالے سے، تو ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہ خبر واحد کے منکر تھے، منکر نہیں تھے، وہ خبر واحد کو قبول تو کرتے تھے لیکن شرائط کے ساتھ، اور یہ شرائط جو تھی ان کے یہاں ضبط راوی سے تعلق رکھتی تھی، یعنی وہ صرف یہ کہتے تھے کہ جو حدیث مجھ تک پہنچی ہے اس کی نسبت پہ کوسچن مارک ہے، اس کی نسبت مشکوک ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ مچ یہ الفاظ بیان فرمائے۔ ان کا یہ کہنا نہیں تھا کہ میں خبر واحد کو قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ صرف اتنا کہ اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے،
اس کا تضاد ہے، تعارض ہے ایک اسٹیبلشڈ سنہ کے ساتھ، یا اس کا تعارض ہے عموم بلوا کے ساتھ، یا اس کا تعارض ہے قرآن کی کسی آیت کے ساتھ، تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ثابت ہے اس حوالے سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلام ہے. تو ہم یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ان 7 اصولوں کو سامنے رکھ کر کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں جو شرائط تھی قبول احاد کے بارے میں وہ سخت تھی. ہوتی ہے علماء کے یہاں، کسی کے یہاں کوئی شرط سخت ہوتی ہے، کوئی تساہل کرتا ہے، کوئی متشدد ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے یہاں شرائط جو تھی سخت تھی. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خبر احاد کو قبول نہیں کرتے تھے. تو بات کو انشاءاللہ یہاں پر مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید مسلک احناف جو ہے ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کا مسلک، اس پہ بات کریں گے خبر واحد کے حوالے سے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طرح ویسٹ نے، اورینٹلسٹ نے اس کا غلط استعمال کیا، کس طرح جو ہمارے متجددین ماڈرنسٹ ہے انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی. امام ابو حنیفہ کو امت میں قبول حاصل ہے. آپ دیکھیے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق زندگی گزار رہا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس امت پہ لا کھڑا کر دے جو نعوذ باللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی قبول نہیں کرتے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک میں آپ کو کثرت رائے ملے گی، آراء بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کو ایک موقع ملا پوری دنیا پہ چھا جانے کا. لوگ مختلف تھے تو آراء بھی مختلف ہو گئی. یہ ضروری ہے، اجتہاد تو اسی چیز کا نام ہے. اور وہاں پر آپ کو قلت حدیث بھی ہے کہ حدیث جو ہے کم ملتی ہے. لیکن جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو 11 یا 7 حدیثیں یاد تھی، جیسا کہ ابن خلدون کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں. کتاب الآثار کھول کے دیکھ لیجئے کہ کتنی اسناد میں آپ کو امام ابو حنیفہ کا نام ملے گا. المبسوط کھول کر دیکھ لیجئے اور دیکھیے کہ کہاں کہاں امام ابو حنیفہ کی احادیث آ رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے. قلت احادیث ان کے یہاں ہے، لیکن وہ کوئی عیب بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ڈومین اصل میں حدیث تھا ہی نہیں، ان کا ڈومین فقہ تھا. تو فقہ میں ان کی آراء جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ملیں گی، لیکن حدیث ان کا شعبہ نہیں تھا. تو اس لیے قلت حدیث ہے اور کوئی وہ عیب بھی نہیں، کیونکہ ان کی جو آراء ہے وہ یقیناً قرآن و حدیث پہ ہی مبنی ہے. ان کا قیاس جو ہے، قیاس کے لیے لازم ہے کہ آپ کے پاس نص ہونی چاہیے. قیاس ان معاملات میں کیا جاتا ہے جن میں نص نہیں ہوتی، لیکن زیر نظر جو مجتہد کے رہتی ہے وہ ایک دوسری نص رہتی ہے جو کسی دوسرے مسئلے کے حوالے سے ہے. جب علت مشترکہ ہو تب جا کر قیاس ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ محض اپنی رائے کی بنیاد پر تو مسئلہ حل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے زیر نظر بھی قرآن رہتا تھا، سنت رہتی تھی اور امت کا اجماع رہتا تھا، تب جا کر وہ اپنی رائے دیتے تھے. لیکن جس زمانے میں وہ رہتے تھے وہ زمانہ فتنوں کا تھا. وہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف آراء لوگوں کی تھی، عقیدے میں بوال مچا ہوا تھا، فقہ حدیث وغیرہ ان تمام شعبوں میں بوال مچا ہوا تھا، اور ابھی امت کے یہاں یہ علوم جو ہے یہ مدون نہیں ہوئے تھے. تو بات کو انشاءاللہ یہی مکمل کرتے ہیں. تو اگلے درس میں انشاءاللہ مزید بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي